القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کا ایک گلہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. کہ میرے بندو، میں نے تمہارے لیے اتنی حسین کائنات بنائی ہے، موت کے بعد اتنا خوبصورت ٹھکانہ بنایا ہے. یہ تو دنیا جس دن بنائی تھی اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی اسے ایک دفعہ بھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. میرے نیک بندے یہاں نہ ہوتے تو میں کب کا ختم کر چکا ہوتا. لولا شیوخ رقہ وشباب خشع واطفال رضع وبهائم رضع لصب عليكم العذاب صبا. کہ اپنے بندوں کی نافرمانیاں دیکھ کر مجھے میرا غصہ، میرا عذاب موجیں مارتا ہے. قریب پہنچتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کچھ رات کو رونے والے کھڑے ہوئے ہیں میری بارگاہ میں، اور ہیں بھی نوجوان، کوئی بڈھے بھی نہیں ہو گئے. ان کا دامن بڑا صاف ہے، ان کی آنکھوں کے چشمے ابلتے ہیں میرے عشق و محبت میں. ان کی جوانی بے داغ ہے، وہ رات کو مستی کی کرنے کی بجائے، نائٹ کلبوں میں جانے کے بجائے کسی کونے میں میرے ساتھ راز و نیاز کی بات. یہ جانور جو مجھے کسی پل مجھ سے غافل ہی نہیں ہوتے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وان من شیء الا یسبح بحمدہ کل قد علم صلاته وتسبیحہ. کاٹے والا تم مجھے یاد کرو نہ کرو، کائنات کی ہر شے تمہارے سوا مجھے یاد رکھتی ہے اور ہر وقت میری یاد میں رہتی ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے یہ راتوں کو رونے والے نوجوان نہ ہوتے، یہ جھکی کمر والے اگر بوڑھے نہ ہوتے، یہ معصوم دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، تو یہ چراگاہوں میں چرنے والے جانور جو مجھے ہی دیکھتے ہیں، مجھے ہی یاد کرتے ہیں، یہ نہ ہوتے. لصب علیکم العذاب صبا. میں تمہارے اوپر عذاب ایسے برساتا جیسے بارش برستا. ما کان اللہ لیعجزہ من شیء. اور تم میں کسی میں یہ طاقت نہیں کہ میرے حکم کو روک سکے.
میرے ارادے کو توڑ سکے. عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید. میرے بندے ایک تو ارادے کرتا ہے، ایک تیرا رب کرتا ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے. تو اللہ کا گلہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. جس دنیا کو میں نے مسافر خانہ بنایا تھا، گزرگاہ بنایا تھا، چند صبحیں تھیں، چند شامیں تھیں، اور وہ بھی دکھوں بھری تھی. آپ لوگ بڑے اچھے ملک میں رہتے ہیں، لیکن یہ بھی اتنا ہی دکھوں سے بھرا ہوا ہے جتنا پاکستان بھرا ہوا ہے. جتنا چاڑ میں گیا ہوں، جنگل جنگل، ہزاروں سال پرانی زندگی، کیمرون، چاڑ، جبوتی، صومالیہ، سوڈان، ان ملکوں میں کئی دفعہ جانا ہوا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں سہولت کسے کہتے ہیں، لیکن جہاں انسان ہے اور زندگی ہے وہاں سے دکھ نہیں نکل سکتا. اس رات سے اندھیرے کو نہیں نکالا جا سکتا، ایسے ہی زندگی سے دکھ کو نہیں نکالا جا سکتا. اور پونڈ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے مجھ سے زیادہ شاید دنیا پھری ہو. دولت سب کچھ نہیں ہے، آپ دولت سے خوشی نہیں خرید سکتے. تو میرے اللہ کا گلہ ہے کہ میرے بندے، میں نے تو بنائی تھی گزرگاہ، ٹرانزٹ. اب آ جا 2-4 دن رہ لو اور میرے کو آ جائے تھوڑی ساریاں موجاں کرا دیں. وہ تھی ٹرانزٹ نو ہی گھر بناو بہ گئے. نہ حلال دی پرواہ، نہ حرام دی پرواہ، نہ جھوٹ دی، نہ سچ دی. مال بناؤ، مال بناؤ، مال بناؤ. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. تم صرف اسی دنیا کے چکر میں پڑ گئے ہو. بڑا ٹھیک ٹھاک گلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اسی کے چکر میں پڑ گئے ہو جو مچھر کا پر اور دھوکے کا گھر اور مکڑی کا جالا. اور یہ 3 دن کی زندگی ہے، ایک گزر گیا ہے، واپس کبھی نہیں آئے. ایک آنے والا ہے. کون دعویٰ کرتا ہے میرے سماعت کہ کل میری ہے؟ کون دعویٰ کرتا ہے؟ صبح دیکھتے ہیں شام ہونے سے پہلے اپنی زندگی کی شام ہو جاتی. تو حدیث میں آتا ہے دنیا 3 دن ہے، ایک گزر گیا واپس نہیں آئے، ایک آنے والا ہے تمہارے ہاتھ میں نہیں. بس یہ چند گھڑیاں ہیں، چند سانسیں، چند لمحے تمہارے ہیں. چاہے تو اللہ کو راضی کر لو اور چاہے اپنے من کو راضی کر کے اسے ناراض کر لو. یہ گیم چند سانسوں کی ہے، جو کہ ہر آنے والا سانس ہمارے لیے نیا ہے اور ہم ہر پل میں مرتے ہیں. ایک موت تو پورے وجود کی نہیں، لیکن یہ میرا سانس مر کے ختم ہو گیا اور ٹک، یہ میرا سیکنڈ میری زندگی میں مر کے ختم ہو گیا. زندگی لمحات کا نام ہے، سالوں کا نام نہیں ہے، مہینوں کا، ہفتوں کا، دنوں کا نام نہیں ہے، لمحات کا نام ہے. یہ لمحہ، اس سیکنڈ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، یہ میں کیسے گزار رہا ہوں؟ کیا میں نے اللہ کو راضی کیا یا اس مال بنانے کے لیے میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا؟ کہ میں نے چند ٹکوں کے پیچھے اپنی جنت کو آگ لگا دی، یا میں نے انہیں قربان کر کے اپنے گھر کو بچا لیا؟ ہر کوئی کیپٹل بچا کے عیاشی کرتا ہے. جو کیپٹل ٹھوکتے ہیں وہ نشے والے ہوتے ہیں، وہ چوتھے دن فٹ پاتھ پہ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا کیپٹل نہیں ہے. ایک اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک بادشاہ نے بڑا خوبصورت گھر بنایا. انسان کی کمزوری ہے 4 پیسے آمن صحیح، پہلی شے اٹ رکھنی، پہلا کام میں اٹ رکھنی. اور چلو بھائی ہم سے پہلے لوگوں کی زندگیاں تھی 200-300 سال، وہ کوئی بڑے بڑے گھر بناتے تو کچھ لاجک تھی. کچھ گھڑیاں ہیں اور اتنے بڑے بڑے گھر، اس میں نیک بد، اچھے برے، دیندار دنیا دار، سب نادانی کا شکار اور خوفناک نادانی کا شکار. میرے نبی نے فرمایا تھا لا تبنوا ما لا تسکنوا. جہاں چھوڑ کے چلے جانا ہے وہاں بڑے گھر نہ بنانا، ضرورت کے بنا لو.
بڑے بڑے گھر نہ بنانا، نہ موت یاد آئے گی نہ آخرت یاد رہے گی. اگر اتنے بڑے گھروں سے جنازے اٹھتے ہوئے ہال اٹھیں گے کہ اتوں مارکیٹ اٹھ جانا. تو میرے نبی نے فرمایا ایک بادشاہ نے گھر بنایا بہت بڑا. تو اس نے اپنی رائے، جیسے ہم گھر بناتے ہیں پھر کھانا کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں ماشاء اللہ یہ بہت اچھا ہے، یہ کہاں سے لیا، یہ کہاں سے لیا، کتوں لے جائے تو اسے کہیں چوڑا ہو جانا، خوش ہو بندہ ہی بڑا کمل ہے شدہ. تو اس نے اپنی رعایا، وزیر، وزراء، ہاں بھائی میرا محل کیسا، سب نے بڑی تعریف کی، کیا کہنے کیا کہنے. دو آدمی ایک طرف بیٹھے تھے چپ، تو بادشاہ کی نظر میں تھے کہ یہ نہیں بول رہے. جب سارے ہی بول دیے تو نے کہا بھائی آپ بھی کچھ فرمائیں. کہا جی بادشاہ سلامت، جان کی امان ہو تو کچھ کہیں. کہا ہاں کہو. کہا یہ جتنوں نے بیان کیا ہے نا آپ کے گھر کو، انہوں نے تھوڑا بیان کیا، اس سے بہت عالیشان، بس اس میں دو عیب ہیں، باقی سب ٹھیک ہے. دو کمیاں نکل جائیں تو وہ بھی کیا کہیں. سب نے ایسے دیکھا، اچھا جی انہوں نے کیڑی شاہ نظر آ گئی. ابھی کیا عیب ہیں؟ کہا جی ایک تو اس گھر کا بنانے والا اسے ایک دن چھوڑ کے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جائے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گھر ضرور اجڑ جائے گا، ہمیشہ نہیں رہے. سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ ماں پہ حسن جوانی، سدا نہ صحبت یارا. باقی سب ٹھیک، ان کا بیٹے منہ باقی رہ کی گیا. وہ کہنے لگا وہ تم نے باقی چھوڑا کیا ہے، ہر شے پر تم نے رندہ پھیر دیا، باقی کیا رہ گیا. وہ کہنے لگا کوئی گھر ایسا ہے جہاں موت نہ ہو اور وہ گھر نہ اجڑے اور وہ ہمیشہ رہے. تو ہاں جی ہے. کہ وہ کہاں ہے؟ کہ وہ اس کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے، وہ جنت ہے، وہ آخرت ہے. اور بادشاہ نے وہیں اپنی بادشاہت کو چھوڑ گیا، مجھے وہ گھر لے کر دو، مجھے یہ گھر نہیں چاہیے جسے چھوڑ کے میری میتیں اٹھ جائیں. تو یہ میرے اللہ کا آپ سے مجھ سے سب سے گلہ ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. تم بس اسی کو ہی سمجھ رہے ہو کہ یہی سب کچھ، یہی سب کچھ. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے تم غافل ہو، بالکل ہی غافل ہو. تمہیں یاد ہی نہیں کہ زندگی تو شروع موت سے ہوتی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دھمکی دی نا ابن زیاد نے کہ ہم ذبح کر دیں گے، وہ زور سے ہنس پڑے. اب الموت تو خوفنی، پاگل، مجھے موت سے ڈراتا ہے. موت تو میری سب سے اعلیٰ درجے کی تمنا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہی موت ہے. اب موت سے ان کو ڈراؤ جنہوں نے اس کی تیاری نہیں کی، جو اس کے لیے کوئی سودا نہیں اکٹھا کیا ہوا، ان کو ڈراؤ موت سے کہ ہاں ان کے لیے بہت خطرناک چیز ہے. میرے لیے تو موت بڑا خوبصورت پیغام ہے. اور عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے کہ موت میرے لیے کائنات کا حسین ترین پیغام ہے، کہ یہ پیغام ہے کہ اب تو مرنے لگا ہے تو میں کہوں گا میری منزل آ گئی، میں تھکا ہارا مسافر اپنی منزل پہ پہنچ گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چند شعر کہے. ذکرت ابا اروا فبت کأننی برد الہموم الماضیات وکیل، ان افتقادی فاطمة بعد احمد دلیل على الا يدوم خلیل، لكل اجتماع من خلیلین فرقة وكل الذي قبل الممات قلیل، وإن انقطعت يوما من العيش مدتي فإن غناء الباقيات قلیل. کیا فرمایا کہ اتنی جلدی ساتھ چھوٹ گیا؟ ابھی تو صبح سے شام بھی نہ دیکھی تھی کہ زندگی کی شام ہو گئی اور مجھے ایک پیغام دے گئی.
کہ جتنا بھی ساتھ نبھا لو ایک دن ٹوٹ جائے گا، چھوٹ جائے گا. اور پہلے میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے نبی کو قبر میں اتارا، آج میں نے فاطمہ کو اتارا، اور میرے اوپر اس کا دھوکہ کھل گیا اور مجھے یہ یقین آ گیا کہ یہاں کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. ہاں یہ ساتھ ٹوٹنا ہے، اس سفر نے ختم ہونا ہے، اور زندگی نے مٹنا ہے، اس شمع نے بجھنا ہے، اور اس کا اینڈ ہے. اور یہ میرے اوپر بات کھل گئی ہے. اور اگر کل کو علی بھی مر گیا تو قبر پہ میلے بھی ہوں تو ہم تو اکیلے ہوں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. پھر لوگ تھے تو قبر میں اتارا، مٹی ڈالی. تب ان کو سبق سکھانا تھا، نصیحت کرنی تھی، تو آواز دی فاطمہ. اب کہاں سے جواب آئے؟ فاطمہ. جب جواب نہیں آیا تو کہا مالی وقفت علی القبور مسلمہ قبر الحبیب فلا يرد جواب احبیب ما لك لا ترد جوابنا انسیت بعدی فرقت الاحباب خلت الاحباب. کہیں یہ کیا بات ہے؟ یہ تو وہی فاطمہ ہے میری ایک پکار پہ لبیک کہہ کر اٹھتی تھی، دن ہو یا رات ہو، سوئی ہو یا جاگی ہو. آج میری صدا تو قبر سے ٹکرا کے ہی واپس آ رہی ہے، جواب ہی کوئی نہیں ہے. کیا واقعی یہ بات ہے کہ قبروں میں جانے کے بعد پھر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، اور رشتے ناطے دوستیاں سب ٹوٹ جاتے ہیں، سب پیمانے چکنا چور ہو جاتے ہیں، سب وعدے وہ بھلا دیے جاتے ہیں کہ مرنے والا پچھلی زندگی سے تعلق توڑ کے جاتا ہے. تو میرا رب ہم سے ایک گلہ کر رہا ہے کہ میرے بندو، یہ میں نے چند دن کا گھر بنایا تھا، تم بناؤ، چلو تمہارے پاس حلال پیسہ ہے، کرو، اچھی گاڑی بھی خرید لو، میں نہیں روکتا ہوں. بڑے گھر بناتے ہو، مجھے پسند نہیں ہے، بنا دو، میں نہیں روکتا ہوں. لیکن اسی کو تو سب کچھ نہ سمجھو کہ اس پر ہر شے لٹا دی جائے. چند گھڑیوں کی زندگی. اب بنانے والے نے اس 7 بر اعظم کی قیمت کیا لگائی ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. میرے بندو، تم نے کبھی دیکھا پارک میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں؟ کبھی کسی سنجیدہ آدمی نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑا کاروبار کر رہے ہیں، بڑی جاب ہے، بڑی شاپ ہے؟ بلکہ گزرنے والے بھی کہتے ہو بچے کھیل رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں. اور یہ تمہارے جو گھر ہیں یہ تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں. اب جو پاکستان سے آئے ان کو تو شاید کلچر یاد ہو، چونکہ آپ کے اکثر بیس دیہات ہیں، تو ہم چھوٹے چھوٹے ریت میں پاؤں ڈال کے گھر بناتے تھے، اندر پاؤں ڈال کے اوپر کو تھپتے 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 تھپتے. تو مجھے میرے اپنے الفاظ میرے کان میں گونج رہے ہیں. 40 سال میں پیچھے چلے گیا ہوں. پکا ہے تو کھلا رہو، کچا ہے تو ڈھائے پاؤ، پکا ہے تو کھلا رہو، کچا ہے تو ڈھائے پاؤ. یہ ہم اس کو تھپتے ہوئے. تو گزرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے. بچے کھڑ دیتے ہیں. اور فزیکلی ایسا ہوتا تھا. میں چھوٹے بھائی کا گھر بنا ہوا گرا دیتا، میں پیر مار کے ڈھا دیتا. اس روندے اماں کو، اماں میرا گھر ڈھا چھڑیا ہے. وہ رو رہا ہے میرا گھر ڈھا چھڑیا ہے، میں تو بنایا ہی تھے، ڈھا چھڑیا ہے. پورا کیس بنا کے پٹ اپ کر رہا ہے. میرا رب کہتا ہے میری نظر میں تم یہی کچھ کر رہے ہو، ریت کے کوٹھے بنا رہے ہو، پکا ہے تو کھلا رہو، کچا ہے تو ڈھائے پاؤ. جیسے وہ بچے پارک میں اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، سلائیڈوں پہ وہ سلپ ہو رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور جو مختلف میں جو وہ گاڑیوں میں اوپر جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں. تم ان سب کو کہتے ہو بچے کھیل رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں آپ ہم سب اللہ کی نظر میں کھیل رہے ہیں. کہ یہ ہمارا اتنا کاروبار ہے، اتنا کام ہے، اتنی آمدن ہے، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے. جس نے
فیصلہ کرنا ہے ایک دن، وہ کہہ رہا ہے کھیل ہی تو ہے اور کیا ہے، کھیل ہی تو ہے اور کیا ہے۔ اور فخر ہے کہ بھائی 1961 میں پورے علاقے میں سب سے پہلا ٹریکٹر میرے والد صاحب نے خریدا۔ اس وقت وہ 14,000 کا آیا تھا، وہ چھوٹی عمر مجھے آج 14,000 کا ٹریکٹر آیا، اور پورے علاقے میں پہلا زمیندار میرا باپ جس نے ٹریکٹر خریدا۔ ہل ہو گئے، میرے چاچے نے بھی نہیں خریدا۔ تو اب میں اپنے چچا صاحب دیکھے ساڈا ٹریکٹر ہے، ساڈا ٹریکٹر ہی کوئی نہیں۔ وہ بیچارہ غصے میں آئے اور میں کہ ویکھیا ہی ساڈا ٹریکٹر ہے، تواڈے ہلاں دی تواڈی وائی ہے، ساڈی ٹریکٹر دی وائی۔ اب میں تو بہت بڑا کام کر رہا تھا، تو کوئی مہینے 2 مہینے بعد میرے چاچا نے بھی لے لیا۔ وہ ہمارا ٹریکٹر تھا نیلے رنگ کا، ان کا میرے چاچا نے لیا سبز رنگ کا، اور وہ خوبصورت زیادہ، اتنا مہنگا نہیں تھا جتنا ہمارا مہنگا تھا، لیکن خوبصورت زیادہ تھا۔ تو میں کھڑا ہوا تھا اپنے ڈیرے کے پاس، چھوٹا سا ہمارا ٹیوب ویل چل رہا تھا، میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا میرا تایا چاچے کا بیٹا سائیکل بھگاتا رہا جیسے ہوا میں اڑ رہا، اور سامنے جو کھاڑا ہوتا ہے نا جس میں پانی گر، اس میں آ کے اس نے ٹکر ماری سائیکل، اور ساڈا بھی آ گیا ہی، ساڈا ڈھیر سونا ہے، تیرا کوڑا ہے، ساڈا سونا ہے۔ اچھا، ہمارے ٹریکٹر کے مڈگارڈ چھوٹے تھے اور ان کے وہ پورے مڈگارڈ تھے، انہوں نے ان کو کور کیا تھا۔ ساڈے ٹریکٹر دے مڈگارڈ بھی ہیں، تواڈے ٹریکٹر دے کوئی نہیں، یہ آپ کر رہے ہو سارے کارڈف والے، اور پھر ایسے بڑے بڑے کاروباری۔ اللہ کی نظر میں یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کاروباری بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، سب میرے رب کی نظر میں آپ سب کھیل رہے ہو بچوں کی طرح، بڑے بڑے گھر بنانے کے شوق، بڑی بڑی گاڑیوں کے شوق، بڑے بڑے بینک بیلنسز کے شوق، بڑی بڑی سوسائٹی میں جانے، موو کرنے، تعلق بنانے کے شوق۔ اور اللہ کہتا ہے لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، ان ساری چیزوں کو میں نے اپنی زندگی سے آپ کو بتا دیا ہے۔ کھیل کود ہے، تماشا ہے، فخر ہے، تکبر ہے، ہمارا اتنا تمہارا اتنا نہیں، ہمارے پاس یہ تمہارے پاس یہ نہیں، سب یہ بنانے والا جس نے اس زندگی کو بنایا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ۔ میرے بندو، میرے ایمان والو، اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا نا کہ تم بھی مجھے چھوڑ جاؤ گے تو میں اپنے نہ ماننے والوں کو یہ لکڑی کے گھر نہ دیتا، سونے چاندی کے گھر بنا کے دیتا۔ جو مجھے نہیں مانتے انہیں میں سونے چاندی کے گھر بنا کے دیتا، چھت سونے کی، چارپائیاں، چیئرز، بیڈ ان کے سونے کے بناتا، کہ ہے ہی کچھ نہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، میں نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے، خود بنایا ہے۔ دنیا کو کہا بن جا، وہ بن گئی، اور جنت کو کہا میں خود بناؤں گا۔ جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جس دن اسے بنایا اس کے بعد اس کی رینوویشن نہیں ہے، اب پے ٹوریزم دی۔ اور جس دن جنت کو بنایا اس دن سے لے کر آج اور آج سے قیامت تک روزانہ اللہ جنت کو پہلے سے 5 دفعہ زیادہ ڈیکوریٹ کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ اس میں مٹی کوئی نہیں، لوہا کوئی نہیں، تانبا پیتل کوئی نہیں، پتھر کوئی نہیں، سیمنٹ کوئی نہیں، اس کی سب سے گھٹیا چیز سونا اور چاندی ہے۔ اور اس کے گھروں کو جو اللہ نے بنایا ہے تو ایک اینٹ موتی کی ہے، ایک یاقوت کی ہے، اور ایک زمرد کی ہے، یہ ایک قسم کے گھر ہیں۔ دوسری قسم کے گھر ہیں، ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، اس میں مشک کا گارا ہے، زعفران کی چھت ہے، اور اپنے عرش کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زعفران کی گھاس ہے، اور اپنے عرش کو اللہ تعالیٰ نے ان کی چھت بنایا ہے۔ پھر اس کو روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ یہاں نکاح کا حکم دیا، زنا سے روکا، حلال کا حکم دیا، حرام سے روکا، سچ کا حکم دیا، جھوٹ سے روکا۔
اس کے بدلے میں سلے میں آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے نظام چلایا کہ ہمیں بنایا مٹی سے اور جنت کی لڑکی کو بنایا مشک عنبر زعفران کافور سے. ہمیں پیدا کیا ماں کے پیٹ سے، انہیں پیدا کیا امر کن سے. وہ کسی کے پیٹ سے نہیں نکلی اور وہ پیدا ہو کے جوان نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی تجلی پڑتی ہے. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ، اس پر اللہ کے نور کی تجلی پڑتی ہے اور اس میں سے مکمل کامل لڑکی لباس کے ساتھ باہر آ کے کھڑی ہو جاتی. اور اللہ اس کو ایسا حسن دیتا ہے کہ میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی نے فرمایا وہ سورج کو صرف فنگر ٹپ دکھا دے، اتنا حصہ سورج کو دکھا دے تو جیسے سورج کے سامنے تارے ڈوب جاتے ہیں، ایسے ہی اس کی انگلی کے اتنے حصے کے سامنے سورج ڈوب جائے گا، نظر نہیں آئے گا. اور اس کے چہرے کا جو میک اپ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سرخی پاؤڈر سے نہیں کیا، بلکہ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے اوپر نور ڈالا ہے. ان کو حسن ایسا ملا ہے کہ کروڑوں سال کے بعد بھی وہ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا میں نے تمہارے لیے بڑا عالی شان گھر بنایا، بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے. وہاں تو میں موت سے پاک کر دوں گا، بیماری سے پاک کر دوں گا، بڑھاپے سے پاک کر دوں گا، کمائی سے پاک کر دوں گا، پیشاب پخانے سے پاک کر دوں گا. تو میں خوشیاں، ہر آنے والا لمحہ تمہارے لیے کروڑوں خوشیاں لائے گا، کروڑوں رحمتیں، راحتیں لائے گا. تم اللہ سے بات کرو گے، اللہ تم سے بات کرے گا. جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جنت سے بڑی نعمت نبیوں کا ساتھ ہے، اور نبیوں کے ساتھ سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر نعمت اللہ کا دیدار ہے. تھکے ہارے پہنچیں گے تو میرا رب نوکروں سے کہے گا جاؤ گارڈ آف آنر پیش کر. تو چاروں طرف سے خادم اور نوکر آئیں گے. آقا سلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. آقا سلام، آقا سلام. سب سے گھٹیا جنتی کے 80,000 نوکر ہوں گے، سب سے گھٹیا جنت. آپ تو نوکر کی نعمت سے محروم ہیں. تو پانڈے بھی آپ ہی ماننے بم دیں، گڈی بھی آپ پہ دو، پیٹرول بھی آپ پہ پاؤ، میٹروس بھی آپ پہ ہی صاف کرو. 7-8 سال پہلے ایک نوجوان نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، کافی بڑی گاڑی تھی، مجھے نام تو نہیں آتا. تو کہنے لگا مولانا یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے، تیرا بھلا ہو جائے، پاکستان ہے تو 6-7 کروڑ دی ہوگی. میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ڈرائیور تو اسی آپ پہ ہیں. میں کہا ساڑی سزوکی چنگی جیسے 2 ڈرائیور رکھے. تو آپ کو تو نوکر کی نعمت معلوم نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے چھوٹے جنتی کے لیے 80,000 خدام ہیں، تو یہ سارے آ کر سلام پیش کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو. تو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. وہ حیران ہو کر کہیں گے بھائی تم تو نورانی آسمانی مخلوق، ہمیں سلام کرنے کیسے آ گئے؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، جو آپ نے کارڈف میں صبر کیا. لوگ بے لگام ہو کے دنیا میں بھاگے، آپ نے لگامیں کھینچ کے رکھی. لوگوں نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ جھوٹ دیکھا نہ سچ دیکھا. تم اپنی لگامیں کس کے چلے، پستے رہے، مٹتے رہے. یہ اس کے بدلے میں آج ہم آپ کو سلام پیش کرتے. وہ تو ہوا میں اڑ جائیں گے جب فرشتے سلام کریں. ابھی ان کو پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا. وہ تو اسی میں بڑے آپس میں باہو جا کے کھو یار فرشتے سانو سلام کرائیں گے. ابھی تک گالی بکری ہو گئی لگے. ذوالفقار بھٹو مرحوم ہمارا ایک ذمہ دار ان سے ملنے گیا، تو مل کے واپس آیا تو لوگ بات کرے منہ نکال دے وکن چودھری جی کی ہوا ہے کہ اسے منہ نال بھٹو نال گل تھوڑے نال میں نہ گل
وہ تو ہوا میں اڑ جائیں گے، یہ سانو تو فرشتے سلام کر گئے، اور اب ان کو پتہ نہیں آگے اگلے لمحے ہونے کیا والے ہیں. تو بیٹھے ہیں، مزے لے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، فرشتے آئے، فرشتے آئے، سلام و سلام. ہائے 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 ہائے، ایک دم نور ہی نور چھا جائے گا. ساری جنت پہلے ہی نورانی ہے، پر ایک عجب نور چھائے گا، اور ایک دم اللہ کے عرش کے پردے ہٹ جائیں گے، اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلاما قولا من رب الرحیم. اور میرے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. جتنے ایمان والے مرد عورت جنت میں ہوں گے، اللہ ایک ایک کا نام لے کر اس کا حال پوچھے گا. نام لے کر حال پوچھے گا اور بات بھی کرے گا. محاضرہ، صرف حال نہیں پوچھے گا، بات بھی کرے گا. خوش ہو، خیریت ہے، کوئی ضرورت، کوئی تکلیف تو نہیں. تو پھر اللہ کہے گا میرے بندو حل رضیتم، خوش تو ہو نا، راضی ہو نا، کوئی تکلیف تو نہیں. کہیں گے یا اللہ ما لنا لا نرضى وقد آتیتنا ما لم تؤت احدا من خلقك. میرے رب تو نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، ہم کیسے راضی نہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں، اس سے اعلیٰ چیز دے دوں. وہ ایک دم پریشان ہو جائیں گے، یا اللہ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، جنت سے اعلیٰ کیا چیز. زندگی ہمیشہ، آدمی کتنی تمنا کرتا ہے کہ موت نہ آئے. بڑھاپے میں بھی زندگی کی دعائیں مانگتا ہے. بہت کم لوگوں سے سنا کہ یہ دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے. نہیں تو 80 سال دا میں دعا کرو صحت کی بادشاہی لگے، اور بس کر تباہ بیٹھے ہیں ساری. لیکن انسان کی تمنا کہتا میں مروں نہیں، مرنا ہے، مر جانا ہے. تو پہلی خوشی تو اللہ یہ دے گا میرے بندو زندگی مبارک ہو، موت کوئی. لمبی زندگی کا تصور بڑھاپے کو لاتا ہے کہ مرنا نہیں تو بڑھاپے تک ہی کریے. تو دوسرا اعلان ہوگا میرے بندو جوانی مبارک ہو، بڑھاپا کوئی. لمبی زندگی میں کوئی بیماری آ جائے تو پھر زندگی اور عذاب ہے، تو اللہ تیسرا اعلان کرے گا میرے بندو صحت مبارک ہو، اب کبھی بیماری نہیں، نہ پیشاب، نہ پخانا، نہ دکھ، نہ غم. پھر صحت بھی، زندگی بھی، جوانی بھی، لیکن پلے کا کھانا ہوئے تو کی کرنا سکنے پاؤنا. تو اللہ تعالیٰ چوتھا اعلان کرے گا میرے بندو بادشاہی مبارک ہو. پیسہ نہیں، بادشاہی مبارک ہو. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ. کہ میرے بندے تمہیں بادشاہی مبارک ہو. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یہ میں بعد میں بتاتا ہوں. تو اب یہ بات ہو رہی، کہیں گے یا اللہ اتنا کچھ مل گیا، تیرا دیدار، جنت، نبیوں کا پڑوس، آخری نبی کا پڑوس، اور ہمیشہ کی زندگی، بہتے ہوئے دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، ابلتے ہوئے چشمے، بچھے ہوئے قالین، بھری ہوئی سرہیاں، رکھے ہوئے جام، لگے ہوئے تکیے، بہتا ہوا پانی، اڑتے ہوئے پرندے، پھیلے ہوئے سائے، جھکے ہوئے خوشے، پکے ہوئے پھل، کھڑے ہوئے نوکر خادم، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے حسین و جمیل جنت کی لڑکیاں جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، اور جن پر پہلی نظر پڑے گی تو جو رب سن رہا ہے اس کی قسم 40 سال اپنی نظر کو اس کے چہرے سے ہٹا نہیں سکے. بس ایسے بیٹھ کے دیکھنے کی لذت لیتا ہے. قربان جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا اللہ اور کیا دینا چاہتا ہے؟ ہر شاید اللہ بھی ہوں اور کی دیونا ہے.
تو اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ یہ جنت کی سب سے اعلیٰ چیز۔ اب اگلی بات بڑی مزے کی ہونے والی، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کارڈف میں زندگی گزر گئی پر پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت حسین۔ یا اللہ ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہم نے جیسے دنیا میں تجھے سجدے کیے ہم تجھے دیکھتے نہیں تھے، آج ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے تجھے دیکھ کے کرا۔ امیر خسرو نے فرمایا تھا از لذت دیدارش خسرو چه توان گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار، کہ اے میرے رب تجھے دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے تیرے عشق میں، آروں سے کٹ گئے تیرے عشق میں، آگ میں جل گئے تیرے عشق میں، شیروں نے انہیں بھمبوڑ جھنجھوڑ کے بوٹی بوٹی کر دیا تیرے عشق میں، پانیوں میں ڈوب کے بہہ گئے تیرے عشق میں، پتھروں میں دب دب کے لہو لوہان ہو کے سسک سسک کے مر گئے تیرے عشق میں۔ تجھے دیکھا نہیں تھا اور یہ کچھ کر گئے، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، یوسف کا بنانے والا کیسا حسین ہوگا۔ بھائیو کبھی کبھی بڑا رونا آتا ہے کہ یا اللہ اگر یہی دل لے کے تیرے پاس پہنچے تو ہمارا بنے گا کیا؟ یہ دل آشنا ہی نہیں اس کی محبت سے، ان آنکھوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے عشق میں بھی رویا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کی آنکھیں خراب ہو گئیں تو حکیم نے کہا میں علاج کرتا ہوں، ایک شرط اب رونا چھوڑ دیں۔ کہا وہ آنکھیں کیا جو روئے نہیں، اندھے ہو گئے رونا نہیں بند کیا۔ کبھی کبھی اس پہ مجھے رونا آتا ہے کہ یا اللہ وہ کیا مٹھاس ہے تیرے محبت کی جس سے میں آج تک محروم ہوں، اور پوری امت نے وہ مٹھاس نہیں چکھی۔ کسی نے پاؤنڈ کو چکھا ہے، کسی نے ڈالر کو چکھا ہے، کسی نے سونے اور چاندی کو چکھا ہے، کسی نے گھر بار سیاست، کہاں کہاں نہیں اپنے دل کو پھینکا۔ نہیں دیا تو اللہ کو نہیں دیا۔ کہیں گے یا اللہ ایک سجدے کی اجازت تو دے دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آہا میرے بندو میرے بندو، میں دیکھتا تھا کارڈف میں تمہارے سجدے، تمہاری نمازیں، تمہارے صبر، حوصلے، حرام سے بچنا، ہر طرف لوگ حرام کر رہے ہیں، تم حلال پہ کھڑے ہو، تم وقت کے جنید بغدادی شیخ عبد القادر جیلانی ہو۔ لگام کو اس وقت روکنا جب سب بے لگام ہو چکے ہوں، بند اس وقت باندھنا جب ہر بند سیلاب بہا کے لے جا چکا ہو، اور پیسے کی دوڑ نے جھوٹ سچ کی، حلال حرام کی ہر تمیز مٹا دی ہو، شراب اور دودھ برابر کر دیا ہو۔ میں دیکھتا تھا، میں نے تمہارے سجدے دیکھے ہیں، دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا آقا تھا، تو وہاں تمہارے ذمہ سجدے تھے۔ اب یہاں آنے کے بعد حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ یہ میزبان کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ روٹی اپنے پر اٹھا کے آ، یہ تو ایک بخیل آدمی بھی نہیں کرتا، تو میں تو شاہ ہوں۔ وہ نمازیں وہ تو ڈیوٹی، اب ڈیوٹی تو ہے نہیں، اب تو تم مہمان ہو، جاؤ موج کرو، مزے کرو، کھاؤ پیو۔ پھر جنت میں 3 پینے پلانے کی محفلیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ ایک محفل ہے کہ ایک ہاتھ میں جام ہوگا، ایک ہاتھ میں سراہی ہوگی، ڈالیں گے اور پئیں گے۔ اس کو قرآن بیان کرتا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ یہ لو لیول جنتی ہیں، نیچے کے جنتی ہیں۔ پلانے والے ان کو بھی نوکر ہوں گے، خادمات ہوں گی، خادم ہوں گے، صرف تعبیر کا فرق کیا ہے درجوں کی تقسیم بتانے کے لیے، تو اس میں کہا ہے کہ خود پی رہے ہوں۔ اس سے اوپر مڈل کلاس جنتی ہیں، ان پہ ہے
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا کہ انہیں غلام، نوکر، بیویاں، جنت کی لڑکیاں خود ہاتھ میں ڈال کے پیش کریں گے۔ یہاں میرے نبی نے وہ حدیث بیان فرمائی جو میں نے پہلے بیان کروائی کہ تمہیں خبر ہے کن ہاتھوں سے جام آگے بڑھے گا؟ میں نے پوری حدیث نہیں سنائی، صرف ایک اس کا آخری کنارہ۔ اب نے تمہیں خبر ہے کن ہاتھ، وہ کیسے ہاتھ ہوں گے جو تمہاری طرف بڑھیں گے پیالہ پیش کرنے کے لیے، کہ ان ہاتھوں میں سے انگلی کا ایک پورا بھی سورج کو دکھاؤ تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ تو اس پر ابن عباس نے حاشیہ چڑھایا کہ اگر فنگر ٹپ کا یہ حال ہے تو چہرے کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو میں نے بتا دیا، 40 سال دیکھنے کے مزے ہی لوٹتا رہے، دیکھنے کی۔ اور پھر وہ کہے گی میرے دوست آپ میرے اللہ کے ولی آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، کہے گا کون ہو تم؟ وہ کہے گی تمہاری بیگم ہوں، تمہارے نکاح میں ہوں۔ اچھا، پھر آگے بڑھ کر اس کو گلے لگائے گا، اور یہ مان کا 70 سال کا ہوگا، 70 برس صرف مانکے کی لذت لیتا رہے گا۔ ہے تو میں بھڑی جی گل، لیکن ہے واقعی میرے ساتھ بیتی، اصل بتاتا ہوں، لطیفہ بھی ہے۔ میں منڈی بہودین میں یہ بیان کر رہا تھا، تو حدیث اتنی جتنی میں نے بتا دی کہ وہ معانقہ کرے گا۔ آگے اللہ نے جب یہاں زنا روکا ہے تو وہاں اس نعمت کی اعلیٰ درجے کی تکمیل رکھی۔ تو ایک ذمہ دار بیٹھا تھا، چنگا تکڑا بڈھا ہو گیا تھا، وہ کہنے لگا مولوی جی صرف اتھائی ران آئی ہے، کوئی اگلا کام ہی ہوگا۔ تو پیش کرنے والی جنت کی لڑکی ہوگی کیا؟ میرے آقا نوش فرمائے، یہ ہے مڈل کلاس، اور جنت کی اپر کلاس، VVVVIP کلاس، VVVVIP کلاس۔ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کا میں تشبیہ، اللہ تشبیہ سے پاک ہے، اللہ تشبیہ سے پاک ہے۔ میں خود پیئیں گے، میں نے تشبیہ دی ہے، عورتیں پیش کریں گی، میں نے تشبیہ دی ہے، اللہ پاک تشبیہ سے پاک ہے۔ تیسری جو محفل ہے اس میں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود اپنے ہاتھوں سے پیش کرے گا، میرے بندو آؤ، میرے بندیو آؤ، آج تمہارا رب تمہیں پیش کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت 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 انوکھی چیز ہوگی۔ تو اس پر یہ سوال اٹھے گا، یا اللہ اتنی عزت ہمیں کیوں دی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ان ھذا کان لکم جزاء، تمہاری محنت کا صلہ ہے، وکان سعیکم مشکورا، تمہیں تڑپتا دیکھ کر میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ تم نے مجھ سے عہد نے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ بھائیو یہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، اس کی چابی ڈھونڈو، کہیں سے مل گئی تو انشاءاللہ کارڈف میں رہو یا مدینہ میں رہو، مزے ہوگی۔ چابی گم ہو گئی تو مدینے کی موت بھی نجات نہیں دے سکتی۔ عبداللہ بن ابی مدینے میں مرا، ابو جہل مکے میں رہنے والا تھا، ابو لہب مکے میں مرا۔ چابی ہے کلمے کا اگلا حصہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ جنت کی چابی ہے۔ یہ کلمہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، سارے خزانوں کی چابیاں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ نے کوئی حرف ایسا استعمال نہیں کیا جس میں نقطہ آتا ہو، بغیر نقطے کے حرف لگائے۔ محمد الرسول اللہ، کوئی حرف ایسا نہیں جس میں نقطہ آتا ہو، نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے، با تا تا جیم خا زال زا شین ضاد زو، یہ سب کمزور حرف ہیں، الف ہا دال را سین صاد تو لام میم، یہ طاقتور حرف ہیں۔ جب کلمہ بنایا تو ان حرفوں سے جس میں نقطہ نہیں آتا، جب اپنا نام چنا تو اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں، جب اپنے حبیب کے نام چنے تو محمد و احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے۔ جب اپنا نام بنایا تو 4 حرف استعمال کیے اپنے نام میں، الف لام لام ہا، 4 حرف استعمال کیے، نام بنایا اللہ۔ جب اپنے حبیب کا نام بنایا تو 4 حرف استعمال کیے، میم ہا میم دال،
اور جب دوسرا نام رکھا تو اس میں بھی 4 حرف استعمال کیے، الف ہا میم دال احمد، 4 حرف محمد، 4 حرف اللہ، 4 حرف لا الہ الا اللہ، 12 حرف محمد الرسول اللہ، 12 حرف ایسے تول کے تمہیں کلمہ دیا ہے، کہا کہ یہ سارے خزانوں کی چابی ہے، محمدی بن کے آؤ، توحید کو دل میں سجاؤ، محمدیت کو جسم پہ سجاؤ، دکان میں سجاؤ، تمہاری دکان بتائے کہ یہ محمدی کی دکان ہے، تمہاری شاپ بتائے یہ محمدی کی دکان ہے، لا الہ الا اللہ دیکھا نہیں جا سکتا، محمد الرسول اللہ چھپایا نہیں جا سکتا، لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے، صرف یہ روپ نہیں، میرا کاروبار بتائے گا یہ محمدی ہے، میری تجارت بتائے گی یہ محمدی ہے، میرا لین دین بتائے گا یہ محمدی ہے، میری ڈیلنگ بتائے گی یہ محمدی ہے، میرا گھر، میرا سلوک، میرا بول، میری زندگی کی ہر ادا میں محمدیت چھلکے گی اور جھلکے گی کہ چھپایا نہیں جا سکتا، لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے، لا الہ الا اللہ سیڈ ہے، محمد رسول اللہ پورا پلانٹ ہے جس میں پھول بھی ہیں، پھل بھی ہیں، پتیاں بھی ہیں، سایہ بھی ہے، خوشبو بھی ہے، مہک بھی ہے، لا الہ الا اللہ تمہیں دلیلوں سے ثابت کرنا پڑے گا، اور محمد رسول اللہ چھپانا بھی چاہو تو چھپا نہ سکو گے۔ یہ جنت کی چابی ہے اور اللہ کے خزانوں تک پہنچنے کا راستہ اور وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آج نہیں قیامت کے دن میری شان دیکھنا، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جس دن قبریں پھٹیں گی سب سے پہلے تمہارا نبی نکلے گا، انا قائدهم اذا وفدوا، آدم کی ساری نسل، خرق کا لفظ بھی تھوڑا ہے، چیونٹیوں کی طرح پھیلے ہوئے انسان مرد عورت چل رہے ہوں گے اور نبی چل رہے ہوں گے، دیکھنا تمہارا نبی سب سے آگے ہوگا، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، دیکھنا اس دن اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، میرے جھنڈے کے سائے میں آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی اور ساری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کر دے گا اور سب مایوس ہو جائیں گے تو انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ مایوس ہوں گے میں خوشخبریاں دینے والا ہوں گا، انا شافہم اذا حبسوا، وہ باندھ دیے جائیں گے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، وہ خاموش ہوں گے میں بولنے والا ہوں گا، مقام محمود میرے انتظار میں ہوگا، اونچی مقام پر مجھے کھڑا کیا جائے گا اور میرے گرد 1000 جنت کے غلام اتار دیے جائیں گے جو میرے چاروں طرف کھڑے ہو کر میری شان کو بڑھائیں گے، اور ممبر میرے لیے بچھایا جائے گا مقام محمود پر، میرا اللہ کہے گا میرے حبیب تشریف رکھیں، تو میں بیٹھنے کی بجائے ہاتھ رکھ دوں گا، بیٹھوں گا نہیں اور نافرمانی بھی نہیں کروں گا، ہاتھ رکھوں گا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، میں ہی ہوں، میں کیوں نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں یہ ممبر مجھے اڑا کے جنت میں نہ لے جائے اور میری امت میرے بغیر تنہا نہ رہ جائے، اس لیے میں بیٹھوں گا نہیں، میں نیچے کھڑا ہوں گا، ممبر پہ ہاتھ رکھوں گا، اور جب پل پہ میری امت آئے گی تو میں پل کے گیٹ پر کھڑا ہو کر کہوں گا رب سلم سلم، رب سلم سلم، یا اللہ پار لگا دے، یا اللہ پار لگا دے، یا اللہ پار لگا دے، کہ پل صراط پہ وہی پار ہوگا جس کو آپ کی شفاعت ملے گی۔ ایک واقعہ یاد آ گیا اس پر، علامہ عقبی فرماتے ہیں کہ میں قبر مبارک پر بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، اس وقت یہ پہلے یعنی شروع زمانے کی بات ہے، پہلی صدی کی بات ہے، ایک بدو آیا باہر، اس نے اونٹنی کو بٹھایا اور اندر آیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کیا، پھر کہنے لگا آپ کے رب کا فرمان ہے لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، کہ یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بادشاہوں کو سلام پیش کیا جاتا وہ خوش ہو جاتا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جانا
کہ دنیا میں جہاں کوئی میرے اوپر سلام بھیجتا ہے مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور جب میرے سامنے میرے قبر پر کوئی آتا ہے تو میں خود اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں ہماری ذمہ داروں کے مراثی ہوتے ہیں، ان کو ان کے باپ دادے پردادے کے نام یاد ہوتے ہیں، تو وہ ڈیروں میں آ کر نا دور سے ایک سٹائل بناتا ہے، یہ ان کا سٹائل ہوتا ہے، سرداریاں ہیں، اور پھر باپ دادے پردادے کے نام لے کر ان کی جھوٹی تعریف کر کے تو اپنے پیسے کھڑے کر کے جاتے ہیں۔ آج تک میں نے اس ثقافت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اکثر ذمہ دار منہ ہو گئے گاؤں سے شہروں کی طرف، تو وہ جو گاؤں کی ثقافت تھی وہ کافی زیادہ وہ بھلا دی گئی ہے، ماند پڑ گئی ہے، لیکن میں نے گاؤں سے بھی پورا اپنا نظام رکھا ہوا ہے، شہر میں بھی رکھا ہوا ہے، کہ وہ ایک تصور میرے ذہن میں آیا جس سے میں نے اس کو بھرپور انداز میں ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ ہم بھی جھوٹے، ہمارے پیو دادے جھوٹے، ہم نہ اتنے بڑے سردار، نہ ہمارے پیو دادے اتنے بڑے سردار، لیکن ہمارے مراثی آ کر ہمیں یوں سردار بناتے ہیں جیسے اور دنیا میں کوئی سردار آیا ہی کوئی نہیں، صرف اسی ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے لیے آدمی سمجھتا بھی ہے واقعی اسی ہیں اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں، اسے وہ جیب ڈھیلی ہو جاتی ہے، پیسے لیتے ہیں، موجیں کرتے ہیں، نہ کوئی کام آتا ہے نہ نوکری آتی ہے، وہ صرف تعریف کر کے پیسے کھڑے کر لیتے۔ ایک دفعہ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا، میرا ایک مراسی آیا کہ میاں صاحب میرے پوتر نے نوکری لوا دی۔ میں کہ مراسیاں کدی نوکری کی تھی کہ جی بھوک مر گئے ہیں، کوئی نوکری لا، ہوں ذمہ دار دیونا چھڑ دیتا، ذمہ دار آپ بھوکے ہو گئے۔ تو میں نے اپنے دوست کو فون کیا، تو وہ جی ایم تھا شوگر مل، انہوں نے کہا بھیج دیں، میں اس کو لیبر میں رکھ لوں گا۔ جیسے اس نے کہا ویسے میں نے اس کو کہہ دیا، میں کہا چاچا انہوں گل دے کوٹ ادو انہوں لیبر رکھ لے سنا جی سرداریاں کہیں سر بخت دی خیر۔ ہفتے بعد دونوں پھر حاضر، میں کہا تمہوں کی بنے واپس کیوں آ گئے؟ کہ صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر، اس سے میرا پوتر افسر لگن جانا ہے، کہ بوریاں چاہ جاتی کان ٹوٹ گئی، کہتے میرا سے نہیں بوریاں چاہیے، میں کہتا میں تینوں پہلے کیا ہے کدی نوکریاں کی تھی، تھی وہ کام کرو سر باق کی خیر سرداریاں جتنا لب جب شکر کرو۔ مجھے خیال آیا کہ سب سے بڑی سرداری تو اللہ کے بعد میرے نبی کی ہے، میں کیوں نہ ان کے پیو دادے کی تعریف کر کے ان کے ڈیرے پہ جا کر انہیں سلام پیش کروں، جیسے ہمارے مراسی ہمارے ڈیرے پہ آ کر ہمیں سلام کرتے ہیں، ہم سے کچھ نہ کچھ ضرورت کا وقت کا لے کے جاتے ہیں، اب بھی لے کر جاتے ہیں، اللہ کا فضل۔ تو اس پر پھر میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب پیش ہوتا ہوں میں سلام پیش کر دوں، آپ کی پوری پیڑھی پڑھتا ہوں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن قنات بن ایہام بن مقصر بن ناہز بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام سرداریاں قائم۔ یہ میں ایسے ہی سلام پیش کرتا ہوں، وہ سپاہی نہ کھلوتے ہیں تو میں پورا ایکشن کراں پر وہ کھلوتے ہوں، لہذا میں اپنے تصور میں وہ ایکشن بناتا ہوں کہ توڑا میرا سی آ گیا، توڑے پیو دادے پردادے دا میرا سی آ گیا۔ وہ بندوں نے یہی کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے در پہ آپ کو سلام کہنے آیا ہوں اور یہ ایک بات کرنے آیا ہوں
کہ آپ کے رب کا فرمان ہے کہ اگر یہ کر لیں اپنی جانوں پہ ظلم، نافرمانی، نافرمان ہونا کوئی بڑی بات نہیں، نافرمان ہونا انسانی سرشت ہے، ہاں دلیر ہونا یہ خطرے کی ہو گیا، سارے شراب بیچ رہے ہیں میں بیچی تکی ہو گیا، یہ خوفناک بات ہے۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ وہ انسان ہی نہیں جس سے گناہ نہ ہو، توبہ کرنے والا اصل انسان ہے، توبہ کرنے والا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کر لیں منہ کالے اور آ جائیں آپ کے پاس اور پھر معافی مانگیں اور آپ بھی سفارش کریں تو میں معاف کر دوں گا، تو میں آپ سے کہتا ہوں جیتو کا مستغفرا للذنوب، میں آپ اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو مانتا ہوں، مستشفعا بک الی ربی، میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر وہ رویا اور اس نے 4 شعر کہے، وہ شعر آج بھی روضہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں، 2 لکھے ہوئے ہیں، 2 نہیں لکھے ہوئے، 2 آج بھی لکھ، میں جب وہ شعر دیکھتا ہوں مجھے بدو یاد آ جاتا ہے، نام اس کا کوئی نہیں لکھا ہوا کتابوں میں۔ یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ ذات جس کے زمین کے اندر جانے سے زمین کے نیچے بھی خوشبوئیں پھیل گئیں اور اوپر بھی خوشبو، پہاڑ بھی خوشبودار ہو گئے، وادیاں بھی اور دامن بھی، کوثار بھی خوشبو ہو گئے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میں اس قبر پہ ہزاروں جانیں قربان کروں جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ آپ نے تو خالی پردہ ہی فرمایا ہے، آپ کی تو ہر چیز زندہ سلامت ہے، آپ کی سخاوت بھی موجود ہے، آپ کی کرم نوازی بھی موجود ہے، آپ کا درگزر کرنا بھی موجود ہے، آپ کی مہربانی بھی موجود ہے، عنایت بھی موجود ہے۔ انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم۔ یہاں سے مجھے یہ سارا واقعہ یاد ہے، میں پل صراط کی بات کر رہا تھا کہ پل صراط پہ آپ کی شفاعت ہوگی تو پار ہوں گے، تو یہ شعر میرے ذہن میں آیا تو واقعہ بڑا حسین تھا، میں نے کہا میں آپ کو سنا دوں۔ آپ ہی تو وہ ہیں جن کی طفیل ہم پل پار کریں گے، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے جس کے آسرے پر ہم پل پار کر سکیں۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو آپ کی شفاعت ہے، اگر وہ نہ ہوئی تو مجھے جہنم میں گرنے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتا، اگر مجھے آپ کی شفاعت مل گئی تو میں منہ کالے ہونے کے باوجود بھی پار گزر جاؤں گا، اور اگر آپ کی شفاعت نہ ملے تو میرے پاس کچھ نہیں جو مجھے اس دن وہاں سے پار گزارے۔ وَصَاحِبَاكَ لَا أَنْسَاهُمَا أَبَدًا، اور میں آپ کے 2 ساتھیوں کو بھی نہیں بھول سکتا، ابو بکر اور عمر، جو آپ کے پہلو میں آپ کے ساتھ ہی آرام کر رہے ہیں۔ مِنِّ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مَا جَرَى الْقَلَمُ، میرا آپ پر، ابو بکر پر، عمر پر سلام ہو، اور میرا سلام ہمیشہ پہنچتا رہے، جب تک قلم چلتے رہیں میرا سلام پہنچتا رہے۔ کیا سلام پیش کر گیا ہے کہ قیامت تک آپ کو اس کا سلام پہنچتا رہے گا، نہ قلم رکے گا نہ اس بدو کا سلام رکے گا۔ واہ واہ کیا مانے، دھن جنا جو ایسا بول گیا، ایسا بول گیا۔ کبھی کبھی جب میں قلم اٹھاتا ہوں تو مجھے بدو یاد آ جاتے، ما جرى القلم، جب تک قلم چلتے رہیں، لیفٹ سے رائٹ چلیں، رائٹ سے لیفٹ چلیں، اوپر سے نیچے چلیں۔ پوری دنیا کی زبانیں 2 طرح لکھی جاتی ہیں، رائٹ سے لیفٹ، لیفٹ سے رائٹ، اوپر سے نیچے۔ جیسے چائنیز اوپر سے نیچے لکھی جاتی ہے، تو اے میرے نبی میرا سلام بھی آپ کو پہنچتا رہے۔ یہ کہ اگر اس نے ایسے آنسو پوچھے، چل پڑا۔ عتبی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے علماء میں وہاں بیٹھے پڑھ رہے تھے، ان کو ایک دم نیند آ گئی، پڑھتے پڑھتے بدو نکل چکا، اب ایک دم نیند کا جھونک آیا، اللہ کے حبیب خواب میں آ گئے، کہا تھا بھی اٹھو اس بدو کو خوشخبری سنا دو کہ تیری فریادوں نے تیرا کام کر دیا ہے،
اور تیرے اللہ نے تجھے معاف کر دیا. جنت کی چابی محمد الرسول اللہ. آپ کی شفاعت ہوگی تو پل پار ہوگا. پھر عجب سنو، آپ کی شفاعت ہوگی تو جنت کا در کھلے گا ورنہ بند رہے گا. سارے جہنمی جب جہنم کی طرف دھکا دیا جائے گا تو دروازے ایک دم آٹومیٹک، جیسے آٹومیٹک دروازے نہیں کھلتے آپ قریب ایسے دوزخ کے دروازے کھلیں گے اور سارے اس میں گرتے جائیں گے. لیکن جنت والے مرد عورت جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے دروازے بند ہوں گے. دو چشمے ہوں گے ایسے ابلتے ہوئے. ساری دنیا کے جنتی وہاں سے پانی پئیں گے. اور اس کی خاصیت کیا ہوگی کہ سینے کا غصہ، حسد، بغض ختم، پیٹ میں پیشاب پخانا ختم. اب کبھی بھی انہیں پیشاب نہیں آئے گا، پخانا نہیں. اتنی زندگی رہنے کے باوجود لڑائی، رنج، غم نہیں، پاک. دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پر اللہ تعالیٰ ایسا نور ڈال دے گا پھر کبھی چہرے پہ بڑھاپا نظر نہیں آئے گا. اب یہ سارے آپس میں بھائی جنت میں کیسے جائیں، دروازے بند ہیں. بھائی جنت میں کیسے جائیں، دروازے بند ہیں. تو کہیں گے اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتے ہیں تو پہلے ہی خیال آ جاتا کہ چلو بھائی آخری نبی کے پاس چلیں تو آپ کی شان پوری طرح ظاہر نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ادھر خیال ہی نہیں بھیجے گا. چلو یار چلیے ابے نال گل کریے آدم علیہ السلام. تو سارا مجمع یا ابانا، اے ہمارے باپ، اے نبیوں کے باپ، استفتح لنا الباب، دروازہ تو کھلوائیں، بند ہے. وہ کہیں گے پدرو میں تو تنوں کٹایا ہے، اے میرا کام نہیں. وَلْأَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُمْ، میں تو تمہیں نکالنے والا تھا، ڈالنے والا میں نہیں ہوں. بھائی کہیں اور بھول جاؤ. اچھا بھائی چلو بھائی کدھر چلیے، چلو بھائی نوح علیہ السلام. نا بابا میرے بس کا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام، بابا میرے بس کا نہیں ہے. اب ایسے ایک ایک نبی کے پاس آ رہے ہیں اور ہر نبی کہہ رہا ہے میرے بس کا نہیں. ان کو خیال ہی نہیں آ رہا کہ سیدھے چلیں سب سے بڑے نبی کے پاس. تو عیسیٰ علیہ السلام تک جا کے پہنچ کے تھک چکے ہیں. وہ کہیں گے بابا میرے بس کا نہیں ہے. لیکن البتہ اب عیسیٰ بولیں گے اور کوئی نہیں بولا پہلے، البتہ مجھے یہ پتا ہے کہ آج کون کھلوا سکتا ہے، یہ مجھے پتا ہے. کیا تو کہیں گے یا نبی اللہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ کون ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ آج آخری نبی کھلوا سکتا اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. آپ نے کہا تھا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. واہ. اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. کبھی نہیں بھولے اللہ کی قسم اپنی امت کو. دنیا سے جاتے ہوئے آدمی کہتا ہے میرے پوتر، میرے بچے، میری بچے، میرے باپ فوت ہو رہے تھے اچانک چونکہ ہارٹ اٹیک ہوا تو بہنیں گھر پر تھی نہیں، ایک لاہور تھی ایک فیصل آباد. تو میرا باپ ہر تھوڑی دیر او میری ہدیاں تو مینوں ملاؤ، او میری ہدیاں تو مینوں ملاؤ، اور یہ حسرت لے گئی مر گئے. میرے نبی کو جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر ہے. 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری پیر کی صبح کے 11 بجے کا ٹائم. تو آپ نے فرمایا آ جائے. تو ملک الموت اندر آ کر کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر کہنے لگا میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں میں سلام کر رہا. پھر کہنے لگا میں نے آج تک کبھی کسی سے نہیں پوچھا، آپ کے رب کا فرمان تھا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا. جہاں موت بھی پوچھ کے اندر آئے. پھر آپ کے رب کا فرمان تھا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا. اور طارق جمیل کو پوچھے گا تو کل کیا پوچھا ہے. آپ نے کہا اچھا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کے بھی نکالوں گا، میں تو غلام ہوں، امر تو اللہ کا ہے. تو اس موقع پر آپ کہتے بتاؤ
اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا ہوگا، فاطمہ کے ساتھ، علی کے ساتھ کیا ہوگا، میری بیویاں ہیں ان کا مجھے بتاؤ کیا ہوگا۔ آپ نے جبریل کے آنے سے پہلے اپنی ساری بیویوں کو بلا کر ملاقات کر کے رخصت فرما دیا، پھر بیٹی فاطمہ کو بلا کے بتا دیا بیٹی میں جا رہا ہوں، رخصت کر دیا خاموشی متانت کے ساتھ۔ پھر علی کو بلایا، گود میں لٹایا، کمر پہ ہاتھ پھیرے، دعا دی، رخصت کر دیا۔ سب سے آخر میں حسنین کو بلایا، چھوٹے بچے۔ تو اب حسن کو ہمیشہ رائٹ سائڈ سے لیتے تھے، حسین کو لیفٹ سائڈ سے لیتے تھے۔ دونوں کو جو ایسے لیا اور ان کے سر چومے تو ساتھ ہی آنسو شروع ہو گئے۔ نہ بیویوں پہ روئے، نہ بچی پہ روئے، نہ داماد پہ روئے، بچوں پہ آ کے رو پڑے کہ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کا کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھا دیکھا، تو آنسو تھم نہ سکے۔ نہ خود ہاتھ اٹھائے، نہ آنے والے جبریل سے کہا پہلے میرے پتروں کا مسئلہ حل کر، اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا۔ یا رسول اللہ آپ کہیں گے تو میں لے جاؤں گا ورنہ نہیں لے جاؤں گا۔ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، کیا کہتے ہو، جاؤں یا رہ جاؤں؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، اب آپ کا فیصلہ ہے۔ تو میرے نبی نے کہا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر۔ میرے رب کی قسم ہے، اگر میرا نبی یہ سوال نہ اٹھا تھا آج میں اور آپ بندر اور خنزیر ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کا شکار حلال دریا دی، طلاق دی نہیں بھی کسی دی میل کے تو انہیں جگہ ڈاکہ مارے ہے، دریا بس ایک شب، ہاں بھائی ہفتے کو نہیں کھانے، کھاؤ اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جم، اور 6 دن اللہ مچھلی غائب کر دیتا، ہفتے کو دریا بھر جاتا۔ انہوں نے اللہ سے چکر بازی کی، ہفتے کو پکڑتے اتوار کو کھاتے، تو اللہ نے سب کو بندر بنا دی، سب کو۔ آج کون سا گناہ ہے جو یہ امت نہیں کر رہی؟ کون سا حرام ہے جس کا ٹھیکہ اس امت نے نہیں لیا ہوا؟ زنا کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ شراب کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ ظلم و ستم کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ سود کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ اے جبریل پوچھ کے آؤ میرے بعد اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ سو ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس جواب لائے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ فالآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ اب مجھے بلا لے اپنے پاس۔ بچے یاد نہیں کیے، گھر یاد نہیں کیا، نہ موت پہ بھولے، نہ حشر کی سختی میں بھولے کہ جب جہنم آ کے چیخ مارے گی۔ اور میرے نبی نے کہا بڑے بڑے رسول فرشتے زمین پر گر جائیں گے، بڑے بڑے ولی ابدال زمین پر گر جائیں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ آدم سے نفسی نفسی شروع ہوگا اور عیسیٰ تک نفسی نفسی، حتیٰ کہ میرے نبی نے کہا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا، میری جان بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے۔ یعقوب اور یوسف، اسحاق اور ابراہیم، یہ 4 سلسلہ نبی، یوسف نبی، یعقوب نبی، اسحاق نبی، ابراہیم نبی، چاروں میں سے کوئی ایک دوسرے کو یاد نہیں کر، یا اللہ میری جان۔ اسماعیل یا اللہ میری جان، یحییٰ زکریا باپ بیٹا دونوں، یا اللہ میری جان۔ داؤد اور سلیمان باپ بیٹا کہیں گے یا اللہ میری جان۔ ہارون اور موسیٰ بھائی آپس میں سگے کہ یا اللہ میری جان میری جان میری جان۔ اور سب کی پکار ہوگی نفسی 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 نفسی، ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ لوگ کان لگائیں گے یہ کیسی آواز ہے، یہ تو اور آواز ہے، اس میں اس کا درد بھی انوکھا ہوگا۔ واہ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کیا کیا۔ ایک آواز آئے گی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت۔ لوگ دیکھیں گے یہ کون ہے،
کیا دیکھیں گے؟ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ بھی اٹھے ہوئے، جھولی بھی پھیلی ہوئی، میری امت، میری امت۔ کون سی امت جنہوں نے ہر لمحے خنجر اپنے نبی کے سینے میں اتارے، انہوں نے اللہ کا قرآن کو اٹھا کے بھلا کے رکھ دیا، نبی کے فرمانوں کو پاؤں تلے رون دیا، اللہ کے حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا، شریعت سے ٹکرائے، نبی کی سنتوں سے ٹکرائے، ان کو کہہ رہے ہیں میری امت، میری امت، میری امت، اور روئے جا رہے ہیں میری امت، میری امت، میری امت۔ تو سارا مجمع یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یہ جنت کا دروازہ تو کھلوائیں۔ آپ کہیں گے انا لہو، آج میں ہی کھلواؤں گا۔ پھر آپ سجدہ کریں اور اللہ کی تعریف کریں، پھر اللہ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع، میرے محبوب آپ سر اٹھائیں، سوال کریں پورا ہوگا، آپ شفاعت کریں قبول ہوگی۔ کہیں یا اللہ جنت کا دروازہ کھول، کہیں گے آپ چلیں، وہ نہیں ہوتا پھیتا کٹو، آپ چلیں، آپ بسم اللہ کریں، آپ کے بغیر نہیں کھل سکتا۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی، وہ آ کر لینڈ کرے گی آپ کے سامنے ہیلی کاپٹر کی طرح، اس کی رسی جس سے اس کو ڈرائیو کیا جانا ہے ویسے نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو کوئی پکڑ کے چلنے والا ہے، خود میرے نبی ڈرائیو نہیں کرنی، اس کے نیچے جانے کا یہی مطلب ہو۔ لہذا ہر گردن، ہر نظر اوپر اٹھے گی، وہ رسی ہٹا گئی، وہ کون ہی لے کے چلنا ہے بھائی، ایک سسپینس پیدا ہو جائے گا پورے معاشرے میں، پورے اس میں جنت کے دروازے پر۔ تو یہ کوئی بڑے پروٹوکول والا ہی ہوگا جس کو یہ رسی پکڑائی جائے گی۔ تو ادھر ابو بکر کھڑے ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عبد الرحمن ہیں، ابو عبیدہ ہیں، یہ سارے بڑے بڑے سرداران اہل البیت آل رسول ہیں۔ آج یہ کون رسی پکڑے گا؟ تو میرے اللہ کا اعلان ہوگا بلال حبشی کو، بلال۔ قریشی سید سب پیچھے رہ گئے۔ ہاں سب سے زیادہ دکھ مکے میں بلال نے جھیلا، آج اس کی اللہ قدر دانی کر کے دکھا رہا ہے، یہ لے تو نے چند کوڑے کھائے تھے، آج یہ میرے نبی کا ڈرائیور بن، بلال میرے آگے ہوگا، میری سواری کو لے کے چلے گا، میں اوپر ہوں گا، دروازے پر نوک ہوگی، اور یہ اتنا میوزک بن کے نوک ہوگی، یہ جو ایسے نوک کریں گے نا، اتنا میوزک چلے گا کہ پوری جنت میں وہ میوزک پھیل جائے گا، اور جنت کی ساری حوروں کو، لڑکیوں کو پتہ چل جائے گا کہ جنتی آ گئے۔ تو جیسے کوئی اچانک مہمان آ جائے تو ہمیں وہ افراتفری پڑ جاتی، چیزیں ٹھیک کرو، گدے ٹھیک کرو، صوفے ٹھیک کرو، سرانے ٹھیک کرو، تو ساری جنت میں حوروں کو افراتفری پہ جائے گی، ہمارے گھر والے آ گئے، گھر والے آ گئے، گھر والے آ گئے، جنت میں افراتفری مچ جائے گی۔ اور اندر سے وہ جو جی ایم جنت رضوان کہے گا کون؟ اسے پتا ہے کون ہے، کوئی اسے دستک دے نہیں سکتا میرے نبی کے سوا۔ تو آپ کہیں گے میں ہوں محمد الرسول اللہ، تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرے حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور آپ کے رب کا فرمان تھا کہ رضوان تو نے خود اٹھ کے جانا ہے، میں آج تک کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ آئندہ اب کبھی اٹھوں گا تو دروازہ کھولے گا۔ آپ نے فرمایا میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ نے کہا ابو بکر نہیں، آپ نے کہا ایک میرا امتی ہے، ایک میرا ساتھی ہے، ایک میرا ساتھی ہے۔ جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازوں میں نا دوڑ شروع ہو جائے گی، جناب میرے ادھر سے گزریں، جناب ادھر سے گزریں، جناب ادھر سے گزریں، جناب ادھر سے گزریں۔ سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ کون ہے؟ ابو بکر بیٹھا ہوا ہے، اس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے۔ پھر ہم کا عمر ایک محل دیکھا جنت میں بڑا زبردست، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے، میں سمجھا میرا ہوگا۔ میں چلنے لگا تو انہوں نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ اور عثمان
جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے۔ حضرت علی کا یوں ہاتھ پکڑا اور یوں کرتے کرتے کہتے سینے کے ساتھ لگا لیا، علی تمہیں یہ سودا منظور ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تیرا اور میرا گھر آمنے سامنے، سب سے اعلیٰ درجے کی فضیلت بتائی کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو ابو بکر علی رونے لگے، یا رسول اللہ میرا گھر پورا ہو گیا۔ طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم ہوگا، میرے 2 خاتم ہوں گے، طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا۔ اس شان سے آپ جنت میں انٹر ہو رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے، مالدار جنت بھی ہیں تو بعد میں داخل ہوں گے۔ یہ جنت کی چابی ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک زندگی دے کر گئے۔ یہ تبلیغ کا کام اس زندگی کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ یہ کسی فرقے کی ترجمان نہیں ہے، کسی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے۔ تبلیغ کا کام اسلام کی نمائندہ، میں 1.25 گھنٹہ ہو گیا میرے سامنے گھڑی ہے، میں نے آپ کے سامنے اسلام پیش کیا ہے، میں نے کوئی فرقہ پیش نہیں کیا۔ اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، مسلمان بن کے رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، وہابی سنی بن کے نہ رہو، ورنہ تم اللہ کے نبی کے سینے میں خنجر اتارنے والے ہو۔ اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرو جو ان ایشوز کو ابھار کر امت سے ہٹا کر فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ وہ کسی بھی مسلک کے ہیں، وہ دین کے دشمن ہیں، تمہاری جان ایمان کے دشمن ہیں۔ میرے رب نے جنت بہت بڑی بنائی ہے، سارے نو جاون دو، کلا ٹھیکہ لے لے ترواسی جاونا اور کہیں جاونا ہی کوئی تو ویلی جنت اللہ کی کرنے۔ میرا اللہ میرے نبی نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اور پتہ نہیں اللہ کس پہ راضی ہو، کیوں ٹھیکہ لے آیا جائے ساری جنت۔ لیکن چونکہ ہمارے اتنے نیگیٹو ہو گئے ہمارے ذہن، نور جہاں مروم تھی نا ہماری گانے والی، ساری زندگی بہت غلط گزاری، میں اس کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کہتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کروں۔ تو جسے چاہوں معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب میں ڈرگ بیچنا شروع کر دوں، میں شرابیں بیچنا شروع کر دوں، اللہ چاہے گا تو معاف کر لے گا۔ اللہ کے قانون سے ڈرو، اللہ کا واسطہ دے، اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اس گھڑی سے ڈرو جب یہ حق سر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن میں دوسری طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر، بس اسی ٹھیک ہے باقی سب دوست ہی، ہم سچے ہیں باقی سارے جھوٹے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس نے بہت غلط زندگی گزاری، بہت گندی زندگی گزاری، لیکن اس 27 رمضان کو مری، لیلۃ القدر میں موت آئی۔ اور جو رمضان میں مر جائے تو اس کا حساب نہیں ہوتا، تو وہ تو لیلۃ القدر میں مری۔ لیکن ہم اتنے نیگیٹو ہیں، مجھ سے اللہ دیکھو جی مولانا صاحب نور جہاں شب قدر مر گئی، میں کہ اللہ تے کیس کر دے ہوں، اللہ تے تو FIR کٹا۔ وہ کہتا میں جس کو چاہوں معاف کر دوں، پتہ نہیں کوئی ادا پسند آئی ہوگی، اللہ نے 27 کی موت، کوئی مر سکتا اپنی طاقت میں؟ تو بھائیو امت بن کے رہو، فرقے بن کے نہ رہو، مسلم بن کے رہو۔ میرے بھی کچھ اعتقاد ہیں، اعمال ہیں، میں ان کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو اسلام کی میں نے آپ کو صرف کلمے کی بات کی۔ بھائیو اللہ سے دوستی لگاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اور میرے نبی کے طریقے مختلف ہیں، کسی نے کوئی لے لیا، کسی نے کوئی لے لیا، کسی نے کوئی لے لیا، ایک پر سارے جمع ہوتے، جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھو۔ ایک اذان اللہ کے نبی کے زمانے میں دی جاتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ مکے میں ابو محذورہ جو مؤذن تھے وہ شہادتین کو 4 دفعہ کہتے تھے۔ میں پوری دنیا پھرا ہوں، مجھے یہ اذان کہیں نہیں ملی۔ کبھی کبھی حرم شریف میں تہجد میں یہ اذان ہوتی ہے، اور میں یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کی ہر ادا کو زندہ رکھا ہوا ہے، کوئی کہیں زیادہ لڑا نہ کرو، اچھی امین بھی ٹھیک ہے، چکی بھی ٹھیک ہے، ایتھے بھی ہاتھ ٹھیک ہے، ایتھے بھی ٹھیک ہے، کیوں میں لڑی جاندے ہوں؟
میں گیا ابھی اس سال موریتانیہ گیا، موریتانیہ، تو رات کو پہنچے 12 بجے، تو صبح میری آنکھ کھلی تو اذان ہو رہی تھی. میں نے سمجھا تہجد کی اذان، اور اس میں وہ شہادتین 4 دفعہ آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں سمجھا تہجد کی اذان ہو رہی، اور اتنے تھکے ہوئے تھے، میں سمجھا تہجد کی اذان. لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے کسی نے اٹھایا کہ فجر کی نماز، تو میرے ذہن سے نکل گیا. جب میں نے ظہر کی اذان سنی تو پھر وہی اذان ہوئی. میں نے ایک کو میں کہا بھائی یہ جو اذان ہے آپ کے ہاں یہ مستقل ایسے دی جاتی ہے؟ کہاں جی ہمارے ہاں شہادتین کو 4 دفعہ کہا جاتا ہے. میں اللہ تیرا شکر ہے. میں ایک بات کہا کرتا تھا کہ میرے نبی کی ہر ادا اللہ نے زندہ رکھی ہوئی ہے، تو مجھے یہ اذان کہیں نہیں ملتی تھی. مجھے موریتانیہ میں اگر حالانکہ صحرا ہے، ڈیزرٹ، اوکھا ملک ہے، میں کہا میرے پیسے پورے ہو گئے. تو اللہ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو دنیا میں زندہ رکھا ہے. امت بن کے رہو، فرقوں میں بٹ کے نہ چلو، بریلوی بن کے نہ رہو، دیوبندی بن کے نہ رہو، وہابی سنی شیعہ بن کے نہ رہو، مسلم بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، مسلم بن کے رہو. ہاتھ جوڑتا ہوں چونکہ تمہاری روٹس پاکستان سے اور وہاں یہ آگ لگی ہوئی ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس آگ کے شعلے آ کر تمہارے گھروں کو جلا دیں. ہمارے گھر تو جل رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ وہ شعلے یہاں اتنا بھڑکیں کہ تمہاری نسلیں پھر اس کا خمیازہ بھگتیں. اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ 6 بر اعظم میں تبلیغ کے سوا اور کوئی ایسی محنت نہیں جو اسلام کی طرف بلا رہی، ورنہ ہر کوئی اپنے اپنے فرقے کا ٹھپے لگا رہا. سب کے لیے سینہ کھلا رکھو. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. کمائیوں میں حلال لاؤ، حرام نہ کرو. اگر میرے رب کی طاقت موجود ہے تو حرام پیسہ کبھی سکھ نہیں لاتا، اور حلال پیسے میں کبھی پریشانیاں نہیں آتی. ساری زندگی کے کانٹے اپنے دامن میں تم جمع کر لو گے اگر تمہاری کمائیوں میں حرام شامل ہوگی، اور ساری دنیا کے پھول تم سمیٹ لو گے اپنے دامن میں اگر تمہاری کمائیوں میں حلال شامل ہوگی. میرے نبی کا فرمان ہے جنت، میں نے ابھی آپ کو جنت سنائی، اس میں ایک جنت الفردوس ہے جو وی آئی پیز کی جنت. پھر اس وی آئی پیز کی جنت میں ایک اور وی آئی پی جنت ہے جس میں 3 طرح کے لوگ جا سکیں گے، چوتھا نہیں. عدل کرنے والا بادشاہ، کوئی پیر صاحب نہیں، شہید نہیں، عالم نہیں، عدل کرنے والا بادشاہ. دوسرا کون جائے گا؟ رشتہ داروں کے برے سلوک کے باوجود اچھا سلوک کرتا رہو، ایک ہو جائے گا. چونکہ یہ سرمایہ دنیا میں نے نہیں کسی کے پاس دیکھا. ہر کوئی یہی کہتا ہے سلام کرو گے تو کریں گے، نہیں کرو گے تو نہیں کریں گے. چاہے اس میں نمازی بے نمازی، دنیا دار دیندار، داڑھی والا، کلین شیو، سب ایک اخلاق کے ہیں. باجی جڑا پوچھے گا پوچھیں گے اور نہیں پوچھے گا نہیں پوچھیں گے. تو یہ چونکہ سودا مارکیٹ میں ہے نہیں، تو جب مارکیٹ میں کچھ شارٹ ہو جاتی ہے تو ایک دم اس کی پرائسز اپ ہو جاتی ہیں. تو ہر دور میں اس کے کرنے والے تھوڑے تھے، تو میرے نبی نے اس کی قیمت وہ لگائی کہ اس کے بعد کوئی اور قیمت ہے ہی نہیں، کہ جنت وی آئی پی ہے. جنت میں جنت الفردوس وی آئی پی ہے. اس کے اندر پھر ایک جگہ وی آئی پی ہے جس میں عدل کرنے والا بادشاہ. چونکہ دنیا میں ظالموں کی تاریخ سے بھری پڑی ہے. صلاح الدین ایوبی کوئی آیا. رشتہ داروں سے سینگ پھنسانے کا کام پوری دنیا میں چل رہا ہے. رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا کوئی آیا. تو اللہ کے نبی نے کہا وہ جائے گا جو رشتہ داروں کی برائی کے باوجود اچھا کرتا رہا، اچھا کرتا رہا، اچھا کرتا رہا. تیسرا کون جائے گا؟ فرمایا تیسرا وہ جائے گا جس کی حلال کمائی تھوڑی تھی اور وہ اسی میں گزارا کرتا رہا اور حرام نہ کمایا. تیسرا وہ جائے گا. اللہ اکبر. تیسرا وہ جائے گا کہ حلال کے راستے، حرام کے راستے کھلے تھے، اس نے سارے بند کر دیے اور گھٹتا پستا دنیا سے گیا. تو میرا بندہ اب دیکھ میں تمہیں کیا دینے لگا. اللہ اکبر. امتحان ہے. حلال تھوڑا ہے، حرام زیادہ ہے. 7 ارب انسان ہیں، 6 ارب 5.5 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں. تو کفر زیادہ ہے، اسلام تھوڑا ہے. ایسے ہی کمائیوں میں حرام کا پیسہ زیادہ ہے، حلال کا پیسہ تھوڑا ہے.
یہ میرے اللہ کا پیپر ہے، لیکن اس میں حلاوت ہے، مٹھاس ہے، لذت ہے، برکت ہے، یہ بے برکت ہے، بے سکون ہے۔ جنید جمشید جب نیا نیا تبلیغ میں لگا، کہنے لگا مولانا جتنا میوزک سے میں نے پیسہ بنایا ہے پاکستان میں کسی نے نہیں بنایا، پر کبھی نہیں سکھ دیکھا اس پیسے سے، کبھی نہیں سکھ دیکھا اس پیسے سے، کوئی نہ کوئی مصیبت پڑی رہتی تھی، پڑی رہتی تھی، پڑی رہتی تھی۔ تو اللہ نے پیپر لے لیا، حلال کو تھوڑا باؤنڈری میں ڈال دیا، حرام کے سارے بارڈر اٹھا دیے، وہ زیادہ ہے۔ میں چیچا بدنی ہمارے قریب ہے، تو وہاں ایک بہت اللہ والے تھے، میں ان سے ملنے گیا ہوا تھا، بہت پرانی بات ہے۔ 2 آدمی آئے ان سے ملنے، تو کیسے بیٹھ گئے، ان میں سے ایک آدمی نے گل بھی کی تھی، ایکشن میں کی تھا، 40 سال پرانی گل ہے، میرے ایک نقش ہو گئی، چھوٹی داڑھی، چشمہ، ٹوپی۔ حضرت جی دعا کرو اللہ جس کے حلال دے تے بہت سارا دے۔ وہ اتنا اس کا بے ساختہ ایکشن تھا، وہ میرے اندر کھب گیا، اس بات کو 40 سال ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ رزق کے حلال دے بہت سارا دے۔ اب وہ بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا پتر حلال تھا تھوڑا ہی لبو، بڑے پولے منہ سے کہا پتر حلال تھا تھوڑا ہی لبو۔ اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ، اپنی نسلوں کے لیے کانٹے بکھیر کے نہ جاؤ، چمن 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 چھوڑ کے جاؤ، آندھیاں چھوڑ کے نہ جاؤ۔ اپنی تجارت کو بھی اپنی آخرت کا ذریعہ بناؤ، اپنے کاروبار کو، اپنی ڈیلنگ کو بھی اپنی جنت کا ذریعہ بناؤ۔ اپنی نسلوں کے لیے کھلے راستے چھوڑ کے جاؤ، انہیں گھاٹیوں میں چھوڑ کے نہ جاؤ، اندھیروں کے حوالے کر کے نہ جاؤ۔ کوئی فراڈ جھوٹ تم سے نہیں ہونے کو۔ میرے نبی نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک فراڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن ساری دنیا کو جھوٹ اور فراڈ مسلمان کے کھاتے میں پڑ گیا ہے۔ جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ صدقے کی نیت کر کے دے دو کہ صدقہ تو غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا۔ فتویٰ تمہیں مل جائے گا کہ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، میں کہتا ہوں نہیں، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، ایمانی غیرت کی بات کر رہا ہوں کہ سچ بولنے کے لیے جو دینا پڑے دے دو۔ صرف 3 جگہ پہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، 2 آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، بیوی لڑ پوے تو وہ دیکھو جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور تھوڑیاں تو مائیاں ہونے بڑی ڈاڈیاں نہیں، عورت دی مائی تو بڑی ڈاڈی ہے، لگاما وہ دے ہاتھ سے تھوڑے ہاتھ سے تو لگام ہی کوئی۔ تو وہاں باقی پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ بولنا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ٹیکس پورا دو۔ تم یہاں خالی ہاتھ آئے تھے، آج اللہ نے تمہیں رزقوں والا بنایا ہے، اور تم ایک امن والے دیش میں، ہماری طرح نہیں ہو کہ گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اس حکومت نے آپ کو پاسپورٹ دینے کے بعد ہر حق آپ کو دے دیا ہے، تو ان کے ساتھ بددیانتی نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، فراڈ نہ کرو۔ سچائی دیانت مسلمان کا زیور ہے۔ انگریز دور میں دلی میں ایک جیب کترا تھا، تو اس کے چیلے جاتے تھے صبح شام کو کمائی لاتے، تو ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا، تو وہ بڑا ناراض ہوا، کیا صرف 2 روپے؟ تو نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال کمایا تھا، ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، لیکن تھوڑی دور چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلا دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میرے نبی کو بڑا شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے، تو میں نے اس کو جا کے واپس کر دیا، یہ 2 روپے اپنی جیب کو جا کے۔ تو اس نے کہا بیٹا یہ 10 روپے تیرا انعام ہے تیری اس ایمانی غیرت پر۔ تو دیکھو کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام گلہ نہ دے دیں تمہاری وجہ سے اللہ کے نبی کو کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آئی میری امت کے پاس، اور انہوں نے وہ فراڈ کیے کہ ساری تاریخ برابر کر دی۔ تو سچے بنو، کھرے بنو، سچائی کے لیے ہر قربانی دو، فراڈ، پیپر کا، کاغذ کا، کسی قسم کا بھی سے دور ہو جاؤ۔
زکوٰۃ ادا کرو، یہاں خرچ کرو. ہم آپ سے کچھ نہیں لیتے. عام طور پر پاکستانی کمیونٹی کے بڑے مالداروں کو جمع کیا جاتا ہے تو اپنے آپ ان کے دل میں آ جاتا ہے ان پیچھے کوئی نہ کوئی چندے کی گل ضرور چلے گی. ٹوپی پھیرے گی، صندوقچی پھیرے گی. ہم نہ ٹوپی پھیریں گے نہ صندوقچی پھیریں گے. ہم یہ کہیں گے آپ اللہ سے دوستی لگا لو، اس کے حبیب کی غلامی سیکھ لو، اور یہاں غریبوں پہ خرچ کرو، یہاں کے غریبوں پہ خرچ کرو. پاکستان میں اپنے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کو بھیجو. لیکن اگر آپ کے پاس یہاں کا پاسپورٹ ہے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، پاکستان میں جائیدادیں نہ بناؤ. کوئی نہیں جائے گا وہاں، نہ آپ جائیں گے نہ آپ کے بچے جائیں گے. خالی گھر پڑے ہوئے ہیں، 4-4 6-6 کنالوں کے گھر بنا کے گائیں بنی ہیں، مجھی بنی ہیں، اور کیا فائدہ اس کا. اور یہ میر پوری ایسے بے وقوف ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں. تو میں گیا میر پور، انٹر ہو تو بڑے بڑے بنگلے. یہ کس کے ہیں؟ کہا جی انگلینڈیاں دے. اور کہا جی آپ کو مزے کی سنائیں، ساری دنیا میں ہم پاکستان میں ہم کرائے پر مکان لیتے ہیں، میر پور یہ کرائے پر لوگ لیتے ہیں. جناب 10,000 ہتھول ہوتے ہیں، میرے گھر جا کر. تو یہ ظلم و ستم کیوں کر، کیوں اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں؟ یہاں آپ کی اولاد رہے گی، یہی ان پہ خرچ کرو. یہ واپس نہیں جا سکتے. میں ہر جگہ لطیفہ سناتا ہوں. وہ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے خان صاحب سے افسوس کیا کہ خان صاحب بڑا افسوس ہے، آپ کا خرگوش گم ہو گیا. ہو جائے کوئی بات نہیں، اس کو نسوار کا آدمی کیا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا. تو تمہیں انگلینڈ کی نسوار لگ گئی ہے، تمہارے بچوں کو لگ گئی ہے، وہ کہاں واپس جائیں گے؟ لوڈ شیڈنگ کے پمڑ گئے. یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ کرو، یہاں ضرورت مندوں پر خرچ کرو. نہیں ملتا ٹھیک ہے، پاکستان بھیج دو، انڈیا بھیج دو. لیکن اگر یہاں ملتے ہیں یہاں خرچ کرو. اپنے بچوں کے لیے، اگلی نسل کے لیے سوچو. اچھے اسکول بناؤ، بڑی بڑی مسجدیں بناؤ. ہر مسجد سے ساتھ کوئی کمیونٹی سینٹر بناؤ جہاں تمہارے بچے آ کے کھیلیں. کھیل کے انداز میں ان کو مسجد کے قریب کر دو کہ تمہارا ایسا. میں جنوبی امریکہ گیا ہوں، 2 دفعہ گیا ہوں. وہاں 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی نسل اسلام چھوڑ گئے کہ اس کا صرف ایک سبب تھا، کسی نے ان کو دعوت نہیں دی کہ اسلام چھوڑ دو. ان کے ماں باپ کمائی میں اتنا گم ہوئے کہ بچوں کو ٹائم نہیں دیا. جب وہ مرے تو بچے خالی تھے، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا. ہمارے پاکستانیوں کے بچے بہت ضائع ہوئے ہیں یورپ میں. انڈیا گجرات کے بچے بہت کم ضائع ہوئے ہیں کہ گجراتی انڈیا والوں نے، پاکستانی گجراتی نہیں، وہ تو بڑی کم اوپر کی گل ہے. یہ جو انڈیا کے گجراتی ہیں، یہ جہاں گئے جو ہی ان کے ہاتھ میں پیسہ آیا انہوں نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا اور بچوں کو ادھر شفٹ کیا. تو ان کے بچے بھی ضائع ہوئے ہیں لیکن ریشو وائز بہت تھوڑے. میں پریسٹن جیل میں گیا، تمہارے بچے جیل میں پڑے ہوئے ڈرگ بیچنے کے چکر میں. پریسٹن جیل میں ہمارے بچے ڈرگ بیچنے پہ لگ گئے. ان کے بچوں میں بہت کم یہ چیز آئی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑا. ہمارے پاکستانیوں نے یہ بہت بڑا ظلم کیا کہ صرف کمائی میں ایسا لگے کہ ایسا سے نہیں کہ بچوں کو کچھ مسجد سے جوڑ دوں، مدرسے سے جوڑ دوں، مسجد سے جوڑ دوں. تو میں یہ کہتا ہوں آپ اپنی یہاں اگلی نسل کے لیے پلاننگ کرو، پیسہ یہاں خرچ کرو، انویسٹمنٹ یہاں کرو. مسجدوں کی شکل میں اسکول اپنے تمہارے ہوں، تمہاری اپنی یونیورسٹیز ہوں، تمہارے اپنے ادارے ہوں. تمہیں اللہ نے اتنا رزق دے دیا ہے کہ تم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. اللہ کے لیے کرو، چودھری بنانے واسطے نہ کرو. تم لوگ مسجد میں بھی چودھری بننے کے الیکشن شروع کرا دیتے ہو. یہ چند اپنے گھروں میں ٹائم دو، ٹائم دو. بیوی اور بچے ان کو ٹائم دو. فون آف کر کے بیٹھو اپنے گھر میں. جیسے گورا چھٹی مناتا ہے ہفتہ اتوار، اس کا فون بند ملے گا. تمہارا فون ٹوائلٹ میں بھی چل رہا ہے، تم ٹوائلٹ بھی ہیلو ہیلو کرتے بیٹھے ہو. اور بے وقوف سودے کردہ پہ ہوں تک کردہ کی پہ تو سودا کی پہ جانا، چوک لو تو لے لو تو پھاڑ لو. یہ میں نے ان کانوں سے سنا ہے ٹوائلٹ میں سودے ہو رہے ہیں. تو ایسی بدتمیزی والی زندگی نہ گزارو. ایک ہاتھ میں نوالا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں فون ہوتا ہے، روٹی بھی کھا رہے ہیں فون بھی سن رہے ہیں. یہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ یہ اپنے اوپر ظلم ہے. کیونکہ تمہارا جب کھانا تمہارے سامنے آتا ہے تو اللہ پوری باڈی کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے کھانے کے لیے.
سارا سسٹم ادھر چلنا شروع، تم نے کان سے فون لگا، پورے سسٹم کو تم نے کنورٹ کر کے ادھر بھیج دیا، یہ کھانا زہر بن جاتا ہے۔ میرے نبی نے ہمیں دنیا بھی سکھائی ہے، دین بھی سکھایا، صرف نمازیں نہیں سکھائیں، گھر کی زندگی سکھائی۔ اب حضرت عائشہ سے، آپ چھوٹی عمر تھی اماں عائشہ کی، اظہار محبت فرماتے تھے، کیسے نوالے بنا کے کھلاتے تھے اماں عائشہ کو۔ ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آٹا گوند کے دیتے تھے، پھر بیٹھتے تھے تو نوالے بنا کے کھلاتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گلاس پانی پیتی ہیں، اور گلاس رکھا جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگتے تھے، اللہ کے نبی کو اٹھا کر وہیں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے۔ صرف تمہیں سکھانے کے لیے، کوئی اظہار عشق نہیں تھا، تمہیں سکھانے کے لیے تھا، مجھے سکھانے کے لیے تھا کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے، یہ سکھایا۔ صرف تسبیح نہیں ہمارے ہاتھ میں پکڑائی، گھر کی زندگی سکھائی ہے۔ پھر عرب بڑی بڑی بوٹیاں کر کے پکاتے تھے، ہمارے ساتھ چھوٹی بوٹی، تو بڑی بڑی بوٹی ہوتی تھی تو عائشہ رضی اللہ عنہ ایسے اٹھا کر 2-3 جگہ اس کو نوچ کے رکھ دیا، تو اللہ کے نبی اٹھاتے اور جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہیں ان کو دکھا کر، یہ اظہار محبت تھا۔ گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے یاد رکھنا میرے بھائیوں، گھر کی خوبصورتی تمہارے پیسے سے نہیں آئے گی، وہ تمہاری بیگم کی شکل سے یا تمہاری شکل سے نہیں آئے گی، گھر کی خوبصورتی نبی والے اخلاق سے آئے گی۔ آپ ایک دوسرے کو برداشت کرو گے تو آپ کے گھر خوبصورت ہو جائے گے۔ آپ کے گھروں میں دن میں بھی روشنیاں، رات میں بھی روشنیاں، لیکن اگر آپ کے اخلاق گندے ہیں، زبان گندی ہے، تو پھر دن بھی تاریک ہے، رات بھی تاریک ہے۔ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الی، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے کھل کے کہا عائشہ سے۔ کوئی ہم میں یہ کہے تو فوراً رن مرید آ گیا، جلوے حسن مرید آ گیا۔ میرے نبی نے کہا عائشہ سے، اللہ اکبر، اللہ کی قسم سکھانے کے لیے تھا۔ وہ کہنے لگا نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ کہہ سکتے تھے ابو بکر، تو آپ نے کہا اس کے باپ سے۔ سبحان، ادھر بات کہا اس کے باپ سے۔ ایک صحابی نے آپ کی ضیافت کی، کہا یا رسول اللہ کھانے پہ تشریف لائیں، تو آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ، کہا نہیں جی آپ اکیلے، کہا پھر میں نہیں آتا۔ اگلے دن وہ پھر آ گیا، یا رسول اللہ کھانا کھائیں، آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ ہوگی، اگر نہیں صرف آپ اکیلے، کہا پھر میں نہیں آتا۔ پھر تیسرے دن آیا یا رسول اللہ کھانا ہو جائے، آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ ہوگی، کہا اچھا چلو آپ اس کو بھی لے کر آئیں۔ تو یہ گھر کی زندگی ہے، بچوں سے پیار محبت کا سلوک کرو، بچوں کو ٹائم دو، نصیحتیں نہ کرو، پیار کرو۔ پیار میں نصیحت جو جائے گی نا وہ ڈائریکٹ نصیحت سے زیادہ بہتر ہوگی۔ شدت، سختی، ڈانٹ ڈپٹ سے بغاوت پیدا ہوتی، اور محبت سے بات اندر چلی جاتی۔ یہ میں آپ کو گھر کی زندگی بتا رہا ہوں۔ والدین ساتھ ہیں ان کو عزت دو، والدین کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے والدین پہ زیادتی نہ کرو۔ میرے نبی نے کہا اگر میری ماں زندہ ہوتی تم دیکھتے میں کیا نوکری کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر کھڑا ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا لبیک حاضر۔ یہ وہ ایک زندگی ہے جس کو سیکھنے کی ہم دعوت دے رہے ہیں، آپ کو بھی اس لیے جمع کیا ہے کہ اس خوبصورت اور مبارک زندگی کو سیکھیے۔ اور اس وقت تبلیغ ہمیں پلیٹ فارم دے رہی ہے جس میں نکل کر یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ یہ چند چیزیں جو میں نے پیش کی ہیں اس کی عملی شکل اگر آپ ہر مہینے 3 دن لگانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، تبدیلی آ جائے گی۔ اس کے لیے آپ حضرات سے ایک فرض نماز نہ چھوڑیں، جہاں بھی ہوں نماز نہ چھوڑیں۔ اپنی کمائیوں میں آہستہ آہستہ حلال کو لائیں، ایک دم نہیں آتا تو 1 انچ پیچھے ہٹیں، 1 انچ زیادہ لگتا ہے 1 سینٹی میٹر پیچھے آ جائیں، وہ بھی زیادہ لگتا ہے 1 ملی میٹر پیچھے آ جائیں۔ آہستہ 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 اللہ تعالیٰ آپ کی پوری زندگی صراط مستقیم پہ ڈال دے گا۔ اس کے لیے اگر آپ کے دل میں کوئی آ گئی ہو نیت تو ہمیں بتا دیں، ہر مہینے 3 دن اگر آپ لگانا شروع کر دیں، فرض نماز کو نہ چھوڑیں تو پوری ہماری نسل کی حفاظت ہوگی، آپ کی حفاظت ہوگی۔ اب جی میں آ گیا تو ارشاد فرما دیں، آپ اس میں لڑ پڑیں اور صلح نہ کریں تو وہ کتنے ہی نیک ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک یہ صلح نہیں کریں گے میں ان کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا۔ ان کی فائل پہ سائن ہی نہیں ہوتی، اور یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ جب تک یہ صلح نہیں کرتے
میں ان کے کسی عمل کو قبول نہیں کروں گا۔ تو بھائیو، آپ چھوٹی سی کمیونٹی ہیں اور جھگڑا ہونا تو ایک فطری چیز ہے، وہ کوئی ان نیچرل چیز نہیں ہے، لیکن اس کو باقی رکھ کے بائی کاٹ قطع تعلق یہ ان نیچرل چیز ہے۔ تو یہ گزارش ہے، اگر کوئی بھائی آپس میں یہاں لڑے ہوئے ہوں یا یہاں نہیں کسی اور سے آپ لڑے ہوئے ہیں، ناراضگی ہے، آپ اپنی طرف سے معاف کر کے جا کے گلے لگ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، خاص طور پر اگر گھر میں لڑائی ہے بیوی سے یا بیوی کی خامن سے، اور اس پر اگر وہ صلح کر لیں نا، تو اللہ کو خامن بیوی کی صلح اتنی پسند ہے کہ وہ لڑنے کے بعد صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے خامد اور بیوی کی محبت، اور سب سے زیادہ شیطان کو نفرت ہے خامد اور بیوی کی محبت سے۔ سب سے زیادہ اللہ کو برا لگتا ہے گھریلو زندگی کی شریعت میں خامد اور بیوی کا لڑنا، اور سب سے زیادہ شیطان کو پسند ہے خامد اور بیوی کا لڑنا۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپس میں بھی صلح صفائی پیار محبت سے رہیں، کسی کو بیچ میں نہ شرم آ رہی تو کسی کو بیچ میں ڈالیں، یار ہماری صلح کرا دو، خود آگے چلے جائیں تو اللہ آپ سے بہت راضی ہو، نہیں ہمت پڑ رہی کسی کو بیچ میں ڈالیں، لیکن آپس میں اس طرح مت زندگی گزاریں کہ تھوڑے سے چار گھر ہیں آپ، اور آپ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے نہ ہوں، سلام نہ کرتے ہوں، ایسا نہ کریں، معاف کرنا، درگزر کرنا اپنی صفت بنائیں، ٹھیک ہے جی؟ درود شریف پڑھیں۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشفنا من كل داء وجنبنا من سيء الأسقام، اللهم ارزقنا بغير حساب من حيث لا نحتسب، اللهم ما مننت به علينا فتممه، وما أنعمت به علينا فلا تسلبه، وما سترته منا فلا تهتكه، وما علمته منا فاغفره یا غفار۔ یا اللہ، اس سارے آنے والے بھائیوں کو، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، ان سارے بھائیوں کو اور پوری امت کو جہاں بھی ہیں امت بن کے چلنے والا بنا، فرقہ واریت سے بچا، نفرتوں سے بچا۔ یا اللہ، موذی بیماریوں سے ہمیں، ہماری نسلوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو بچا، عافیت، صحت، سہولت کی ہمیں دولت عطا فرما۔ یا اللہ، تو ان سب کو اور ہم سب کو رزق حلال کشادہ عطا فرما۔ جن کی کمائیوں میں جو غلط چیزیں شامل ہو گئی ہیں، اپنی رحمت سے، قدرت سے، فضل سے انہیں اس سے نکال کر اعلیٰ درجے کی پاکیزہ، روشن، خوبصورت کمائیاں نصیب فرما، ان کی نسلوں کو نصیب فرما۔ جو آپس میں لڑے ہوئے میں صلح کرا دے، جو روٹھے ان کو آپس میں منا دے، جو ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما دے۔ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو یا اللہ، عافیت، سہولت، سلامتی اور اپنی رضا والی واپسی ہمارے مقدر فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی کریم، آمین۔ يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم